یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب سے معاملات طے ہو چکے تھے، دعائے خیر ہو چکی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے یہ پورا معاملہ جو ہے نہیں ہوا۔ نون لیگ نے کیا ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی تھی اور معاملات طے پا چکے تھے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب بات ہے۔ مسلم لیگ نون کا بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن چودھری صاحبان کے پاس گیا، 2 دن پہلے وہاں پر تفصیل سے بات چیت ہوئی اور اتفاق رائے ہوا اور دعائے خیر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں دعائے خیر تب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ رضامندی کر لیتے ہیں، جی، اور اس کے بعد غالباً پھر چودھری پرویز الہی صاحب زرداری صاحب کے پاس بھی رات کو گئے اور انہیں بھی مبارکباد دی کہ ہر چیز ہو گئی۔ یہی نہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے اصرار کے اوپر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی۔ اس کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کا بےحد اصرار تھا کہ یہ آج ہی کرائی جائے، ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت توڑ دے۔ تو وہ بھی ہم نے اچانک اس کو بھی کیا، تو ہر چیز سیٹ تھی۔ اب مطلب آپ نے 100% وزارت اعلیٰ آفر کر دی تھی؟ جی، سب کچھ ان کے ساتھ یہ طے جو ہو کہا گیا جاتا تھا۔ ہے کہ جی نون لیگ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ تھے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ کے بغیر پارٹی کا سینئر ڈیلیگیشن جا کے کسی قسم کی پیشکش کر سکتا ہے؟ اگر انہوں نے پیشکش کی تو یقیناً نواز شریف صاحب کی تائید اس میں شامل تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کیا ہے خود اپنا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان نہیں کیا، اور ہی ہیز پروون ٹو بی ویری انریلائبل، کہ جو شخص آپ سے بات کر کے زبان کر کے پھر جائے تو اس کو ہم زیادہ ریلائبل نہیں سمجھتے۔ اچھا، مجھے احسن صاحب یہ بتائیے کہ اب پلان کیا ہے، کیونکہ بات یہ چل رہی ہے کہ علیم خان بھی اپوزیشن کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی ہماری جو بنیادی شہباز بھی ترجیح ہے نا، ہماری بنیادی ترجیح مرکز ہے، چونکہ مرکز کی جو پالیٹکس ہے وہ پیوٹل ہے، اس کے اثرات صوبوں پہ پہنچیں گے، صوبے کے اثرات مرکز پہ نہیں آئیں گے، اور اسی لیے جو ہماری نو کانفیڈنس موشن مرکز میں ٹیک اپ ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر جلد از جلد ووٹنگ کی جائے۔ اور حکومت جو دعوے کرتی تھی کہ 24 گھنٹے میں پیش کریں، 48 گھنٹے میں پیش کریں، آپ نے دیکھا کہ کیسے ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی۔ پہلے انہوں نے 14 دن کی جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کراس کیا، کوئی 16ویں 17ویں دن جا کے اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ اب بھی جو اس میں 3 دن کی مدت ہے، اس سے اطلاعات ہیں کہ یہ 7 دنوں تک کھینچیں گے، جو میکسیمم لیمٹ ہے۔ اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں تو پہلے دن ہی ووٹنگ کرا کے بے یقینی کو ختم کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سب پریورٹی تو مرکز ہے، لیکن چونکہ اب اعتماد کی تحریک وہاں پہ پیش ہو چکی ہے تو سائملٹینیسلی آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب کیا اس کے بارے میں دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو کھل کے زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پرویز الہی کو سی ایم نہیں بننے دیں گے، اور خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ناممکن ہے۔ نون لیگ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نہیں بننے دیں گے آپ؟ جی بالکل، وہاں پر ہم نے پنجاب میں بھی جو لیڈر آف اپوزیشن ہے حمزہ شہباز صاحب، اور ہماری ٹیم ہے اس کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کا یہی فیصلہ ہے کہ وہاں پر بھی متحدہ اپوزیشن ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے گی۔ لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی ترجیح قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور جب انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ایوری تھنگ ول فال ان پلیس۔ ٹھیک، علیم خان متفقہ امیدوار بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ پنجاب میں اپوزیشن کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن یہ جو ہی قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے پورے ملک کے پالیٹکس کے ڈائنامکس بدل جائیں گے۔ ٹھیک، یہ ترین صاحب اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے کافی ہم خیال ایم این ایز جو ہیں وہ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جو 24 کا نمبر ابھی آ رہا ہے کہ جی وہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے، ان سے کیا رابطے ہیں اپوزیشن کے؟ دیکھیے، جتنے بھی اس وقت، جیسے آپ نے دیکھا کہ مرکز میں ایک بہت بڑی تعداد تھی اراکین کی، حکمران جماعت کے اتحاد کی، کہ جو نالاں تھے حکومت کی پالیسیوں سے، اور وہ حکومت کو ووٹ دے کر اپنے حلقے کے عوام کے سامنے اپنی پوزیشن کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، چونکہ عوام کا دباؤ ہے کہ اس حکومت سے ڈسٹنس کریں۔ اسی طرح ایم پی ایز کی اس سے بڑی تعداد ہے کہ جو اس حکومت کی پالیسیوں کو اپنے حلقوں میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، ان کے اوپر رائے عامہ کا دباؤ ہے کہ آپ اس حکومت سے فاصلہ اختیار کریں، اس کی پالیسیوں کے اوپر اپنے احتجاج کو ریکارڈ پر لے کر آئیں، تب ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح مرکز میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، صوبے میں اس سے زیادہ دگنے تعداد میں لوگ ہوں گے۔
اچھا احسن صاحب، کیا ایم کیو ایم سے معاملات، چونکہ اس میں شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، مولانا صاحب ہیں، پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بڑے پازیٹیو اور تقریباً معاملات طے ہو چکے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے پروگرام میں کہ سندھ اسمبلی میں وہ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں. پھر کیوں ایم کیو ایم جو ہے آپ کے خیال میں تذبذب کا شکار ہے؟ دیکھیے یہ کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ ٹائم لے، اپنا فیصلہ کرے، لیکن کل رات ہم سب شریک تھے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات میں. مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن بھی تھا، میں بھی تھا. اختر مینگل صاحب کنوینر ہیں اس کمیٹی کے، وہ بلکہ جلسے میں نہیں گئے، انہی مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھے ماحول میں کل رات بات چیت ہوئی. پیپلز پارٹی نے کسی، وہ تو آپ کی پرویز الہی سے بھی ہو گئی تھی، اب یہ تو دیکھیے نا، یہ تو اب اپنا اپنا طرز عمل ہے، اور ہر جماعت کے لیے خود اپنا طرز عمل ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں، ہمارے سامنے سندھ حکومت کی طرف سے چیف منسٹر بھی تھے، پیپلز پارٹی بھی تھی، انہوں نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے تقریباً منوان اتفاق کیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس پر ہم عمل درآمد کریں گے.